یہ ثابت کریں کہ جس طرح آپ نے آج سے برسوں برس قبل علامہ شہید کا استقبال کیا تھا، آج ان کے پوتے کا استقبال بھی کھڑے ہو کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ختم نبوت۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ کے جملہ ظہیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں علامہ نہیں ہوں، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے اور وہ مبالغہ نہ میرے لیے جائز ہے نہ میں پسند کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وقال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ثم جعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہنگامی طور پہ چونکہ مجھے آنا پڑا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے مستقل سفروں میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر صبح کے وقت پڑھائی بھی، لیکن جب کبھی کوئی احباب جماعت میں سے حکم کرتا ہے، اگر گنجائش نکلتی ہو، سچی بات یہ ہے مجھے کل رات سلمان بھائی نے کہا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف، ان کی توصیف، نبی کے صحابہ کی عظمت، ان کی شان کو بیان کر کے شاید کسی رات کیے جانے والا وہ بیان، کسی رات کی جانے والی وہ تقریر، اگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے تڑپ کو، تاثیر کو یا اخلاص کو محسوس کر لیا، شاید وہ نجات کا سبب بن جائے۔ اور پھر جب دور بھی ایسا دور ہو جن حالات کے اندر نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کی گئی ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لعنت کی گئی ہو، یا معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تکفیر کی گئی ہو، تو ایسے عالم کے اندر ہم گناہگار یہ بات سمجھتے ہیں ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے جیتے جی نبی کے صحابہ کی گستاخیاں ہوتی ہوں۔
ہم یہ بات سمجھتے ہیں ساری کائنات وہ اپنے واروں پہ لگی ہو، نبی کے صحابہ کے اوپر تان میں مصروف ہو، یا غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہو، ایسے عالم میں ابن تیمیہ کے فرزندوں اور احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ میدان عمل میں نکلیں اور گستاخان صحابہ کو روکیں اور ٹوکیں۔ آج ظالم و بدبخت وہ کہتا یہ ہے میں صدیق کو نہیں مانتا، ہم صدیق کو نہیں مانتے۔ لوگوں، اور سچی بات یہ ہے، دفاعی صحابہ پہ بات کرتے ہیں لوگ، ہمیں کہتے ہیں یار قیم بھائی سخت باتیں کرتے ہو، سخت باتیں نہ کیا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں احسان الہی ظہیر کا چہرہ سونے نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم غفلت کی چادر کو اوڑھ لیں تو رات احسان الہی ظہیر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی سے ڈر گئے ہو، ہم نے تو جیلوں میں جانا گوارا کر لیا، اور ہم نے تو شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن نبی کے صحابہ کی عظمت اور اس کی حرمت کے پہرے داری کے فریضے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو ہم بھی پھر گناہگار ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، لیکن بڑے مجمع کے اندر تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ تو گواہ رہنا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تلک جسم میں جان باقی رہے گی، منہ میں زبان باقی رہے گی، روح اور جسم کا تعلق باقی رہے گا، نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے اور گستاخان صحابہ پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور ویسے بھی یہ منبر میں نے گزشتہ دنوں میں ہری پور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا یہ منبر بزدلوں کا منبر نہیں ہے، اور یہ اہل حدیث کا فرزند بات کر رہا ہے، کسے کے کشت نشد از قبیلہ مانیس، کہا جو کٹنا نہیں جانتا وہ اہل حدیث کے قبیلے کا فرزند نہیں ہے۔ اور یہ بزدلوں کا منبر نہیں، کبھی اس منبر پہ احمد ابن حنبل کھڑا رہا، اور کبھی اس منبر پہ امام مالک کھڑا رہا، نبی کی ایک ایک حدیث کی خاطر، شریعت کے ایک ایک مسئلے کی خاطر مارے کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، لیکن ثمر کا اعلان کرتے رہے، کٹنا گوارا ہے، مٹ جانا گوارا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ہم سچی بات یہ ہے، ہم تو احمد ابن حنبل، مالک، شافعی اور ابن تیمیہ امام بخاری کی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم صدیق و فاروق کے اوپر کسی کے طعن کو برداشت کریں؟ اور یہ منبر، یہ مصلی، یہ صدیق و فاروق کا مصلی ہے، یہ صدیق کا مصلی ہے۔ اور احسان الہی ظہیر نے کہا تھا یہ مصلی صدیق کو میں نے عطا کیا ہے، یہ مصلی میں نے دیا ہے،
یہ مصلح اس نے اس کے حکم سے عطا کیا ہے جس کی عطا کی ہوئی چیز چھینی جا سکتی نہیں۔ یہ مصلح کائنات کے امام نے اللہ کے حکم سے صدیق کو عطا کیا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں شہید کے الفاظ میں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کائنات کا رب مانتا ہے، کوئی چوڑا چمار نہ مانے تو کیا ہے؟ تو مانے نہ مانے، صدیق کو کائنات کا رب مانتا ہے۔ کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صاحبی، اور صدیق تیری صحابیت کا کیا علم ہے؟ کسی کی صحابیت کی گواہی صحابہ کرام نے دی، کسی کی صحابیت کی گواہی تابعین عظام نے دی، کسی کی صحابیت کی گواہی محدثین نے دی، کسی کی صحابیت کی گواہی مؤرخین نے دی، کسی کی صحابیت کی گواہی خود کائنات کے امام نے دی، لیکن صدیق تیری عظمت کا عالم یہ ہے کہ تیری صحابیت کی گواہی خود کائنات کا رب دے رہا ہے۔ اور صدیق اس نے ایسی ایسی بے مثال بے نظیر قربانیاں پیش کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کائنات کے امام نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او ابو بکر کو بلاؤ، کس لیے بلاؤ؟ نماز کی امامت کروانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم امام نہیں مانتے اور تم اس کو امام نہیں مانتے، جس کو سیدنا علی نے مانا، جس کو سیدنا علی کے بیٹوں نے مانا، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے مانا، اور حضرت شہید کے الفاظ میں علی کے بیٹوں نے مانا، علی کے پوتوں نے مانا، علی کے بڑ پوتوں نے مانا، تو نہ مانے مجھے پرواہ نہیں ہے، علی نے مانا ہے، سب نے مانا ہے۔ اور آج علی وجہ البصیرہ کہہ دیتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کہتے ہیں صحابہ کی گستاخیاں کر کے تم کس طرح فرار حاصل کرو گے؟ اہل سنت کا بیٹا بیٹا، اہل سنت کا بچہ بچہ، اہل سنت کا ہر فرد نبی کے صحابہ کی عظمت پہ پہرے داری کے فریضے کو سر انجام دیتا ہوا کٹنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن اصحاب محمد پہ کسی کا بھونکنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، کائنات کے امام نے کہا ہم لعنت کے قائل نہیں ہیں، لعن تان کے قائل نہیں ہیں، لیکن لعنت کائنات کے امام کی زبان سے ہو تو وصول کرنی پڑے گی۔ کائنات کے امام نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو نبی کے صحابہ پہ بھونکتا ہے اس پہ آسمان والے رب کی بھی اور کائنات کے رب کے ملائکہ کی بھی اور زمین کی مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ آج نبی کے صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہو، نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان کے ایمان کے اندر شبہ کرتے ہو۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ۔ کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ بہترین دل اگر کسی کا پایا، کائنات کے امام کا دل پایا، کائنات کے امام کو منصب ختم نبوت پہ سرفراز فرما دیا، کائنات کے امام کو نبوت کی چادر کو اڑا دیا، پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دل، بہترین ترین دلوں والی جماعت نبی کے صحابہ کی جماعت کو پایا، پھر کیا کیا؟ ان کو کائنات کے امام کا صحابی بنا دیا۔ اللہ کی قسم ان بہترین ترین دلوں والی جماعت کی عظمت، ان کے وقار، ان کی رفعت، اس کے تحفظ کے لیے کٹنا گوارا کر
سکتے ہیں لیکن نصاب محمد پہ تبرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بات حضرات ایسے ہی میں نے صحابہ کو بڑا مانا ہے، صحابہ کو اللہ نے ایسے ہی مقام عطا کر دیا ہے، قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، جرتیں، دلیریاں، بہادریاں، نبی کے صحابہ جانیں دیتے رہے، دین کے تحفظ کو کرتے رہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کائنات کے امام کا صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوتا ہے، جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حنظلہ کی لاش پڑی ہے، حنظلہ کی لاش موجود ہے۔ آپ کی بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آ کے رسول اللہ سے کہتی ہے، اللہ کے رسول آج رات ہماری سہاگ رات تھی، حنظلہ نے میرے سے صحبت کو اختیار کیا تھا، صحبت کو اختیار کی، جہاد کا اعلان ہوا، حنظلہ دوڑا، شہید ہو گیا ہے، اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا اور انہوں نے غسل اس کے لیے دیری نہیں کی تھی، رب کے راستے میں کٹ گیا۔ کائنات کے امام نے کہا میں اسی لیے دیکھ رہا تھا، کائنات کے رب کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلتے ہیں، آپ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور افسوس بے شمار ہمارے حکمران کبھی نواز شریف ہوتا ہے، کبھی عمران خان ہوتا ہے، ایسے بدبخت ہیں، ان کے بارے میں کوئی زبان چلائے تو پکڑنے دکڑنے۔ جناب 4 شیڈیول کے اندر اس مولوی کا نام ڈالو، اس نے جناب وزیر کے بارے میں بات کی ہے، تمہیں اپنی وزیروں کی عزت اور ناموس اتنی عزیز ہے، نبی کے وزیروں کی عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اور لوگوں کہے دیتا ہوں، نبی کے صحابہ انہوں نے دین کی پہرے داری کیسے اس کا فریضہ انجام دیا، ایسے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ختم نبوت کے مسئلے کے اندر سچی بات یہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا احسان ہے، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کا بڑا پن ہے، ہم جذباتی لوگ ہیں، یہ میرے اکابرین کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے تمہیں صرف کافر قرار دلوانے کے اوپر اکتفا کی ہے، وگرنہ ختم نبوت کے منکر اس پہ حملہ کرنے والے کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید نے جب منکرین ختم نبوت اور گستاخان رسول کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر، آخری باتیں کر رہا ہوں، بات سمیٹنے جا رہا ہوں، خط لکھا، اس خط میں کیا کہا؟ خط لکھ رہے ہیں کفار کے نام، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن انہی اکابرین کے ماننے والے انہی صحابہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید نے کہا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، کہا میں تمہارے مقابلے پہ ایسی قوم لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہو۔ انشاءاللہ ہم نبی کے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس، ختم نبوت کے دفاع کے لیے جانیں پیش کرنا گوارا کی، اور خوشی سے کائنات کے امام کے دفاع کے لیے تلواروں کی دھاروں پہ رقص کرنا گوارا کر لیا، ہم ایسے نبی کے صحابہ کی عظمت، عزت اور ناموس کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور حضرت شہید کے الفاظ کے ساتھ بات کو ختم کرنے جا رہا، آج سمجھتے ہیں پابندیوں کے ذریعے، گیرے کو تنگ کرنے کے ذریعے، پکڑ دکڑ کے ذریعے، اور بلوں کو لا کر
ہم ان کو کارنر کر دیں گے. جاؤ، حضرت شہید نے کہا تھا. اور آج میں گناہگار ہوں، حضرت شہید جیسا نہ بلبلہ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ جوش ہے، نہ جرت ہے، نہ بہادری ہے، اور علم اس کی کیا بات کی جائے. لیکن پھر بھی حضرت شہید کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے. حضرت شہید نے کہا تھا جاؤ اب پابندیاں لگانے والوں اور جیلوں سے ڈرانے والوں. حضرت شہید نے کہا تھا ہمیں بند کرو، دل بند، دماغ بند، روح بند، جسم بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی. انشاءاللہ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو، فاروق کی عدالت کے ترانے پڑھنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کا علم لہرانے کے لیے تیار ہو، حیدر کرار کی شجاعت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو، اور امیر معاویہ کے تقدس، عظمت و سیاست کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ کٹ جائیں گے لیکن صدیق پہ کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے، فاروق کے بارے میں کسی کو بدزبانی کرنے نہیں دیں گے، ذوالنورین و حیدر کے بارے میں کسی کی لب کشائی کو برداشت نہیں کریں گے، اور معاویہ کے تقدس کی خاطر کٹ جائیں گے لیکن نبی کے صحابہ کی محبت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.